بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ایسے ہیں تمام احباب، امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 120 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 120 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی مزید ویڈیوز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دو اسلوب ہیں جن کے تحت ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے ہم نے قرآن پاک کے ترجمے کو سیکھنا ہے، ان کی پہچان کرنی ہے۔ اس میں جو 3 رنگ استعمال کیے گئے ہیں، سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں دین میں۔ ابتداء اسلام کے اندر اور اسلام سے بلکہ پہلے جو لوگ تھے، اگر ان کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی تو جو عورتیں ہوتی تھی وہ یہ منت مان لیتی تھی اگر ہمیں اولاد عطا کی گئی تو ہم پھر کیا کریں گے، ان کو یہودی یا عیسائی بنا دیں گے، یعنی جو اس وقت مذاہب تھے ان پہ ان کو ہم لگا دیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جو رد ہے وہ ان آیات کے اندر کیا ہے کہ کسی کو بھی کسی طرح اس طرح زبردستی کسی بھی دین کے اندر داخل کرنا، خصوصی طور پہ اسلام میں وہ جائز نہیں ہے۔ جس وقت بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو پھر اس کے اندر بہت سارے ایسے لڑکے تھے جو انصار سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، فمن یکفر، پس جو انکار کرے بالطاغوت، طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے تھام لیا کڑے کو جو کہ مضبوط ہے، لا انفصام لہا، کہ ممکن نہیں ہے ٹوٹنا اس کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مرتبہ پھر اچھی طرح اپنے سبق کو دیکھ لیجئے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں دین میں، قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، فمن یکفر بالطاغوت، پس جو انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ، فقد استمسک، تو یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، ایسے کڑے کو جو مضبوط ہے، انفصام لہا، ممکن نہیں ہے ٹوٹنا اس کا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اسلوب نمبر 2 تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس میں کالا رنگ جو ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اسلوب نمبر 2 تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ، نہیں کوئی زبردستی، فی الدین، دین کے معاملے میں، قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے، فمن یکفر بالطاغوت، پر جو انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو، لا انفصام لہا، کہ ممکن نہیں ہے اس کا ٹوٹنا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم، خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ آج کے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پر اکراہ سرخ رنگ کے اندر، اس کا معنی زبردستی ہے، دوسرے نمبر پر غی، گمراہی، اور تیسرے نمبر پر استمسک، اس نے تھام لیا، اور چوتھے نمبر پر بالعروۃ، کڑے کو، لا انفصام، اس کا ٹوٹنا۔ یہ تقریباً 5 الفاظ ہیں جو آج کے ہمارے سبق کے اندر ہیں، باقی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سرخ یا نیلے رنگ کے اندر ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔